تاریخ انسانیت میں واقعہ کربلا انتہائی المناک، دردناک اور قیامت خیز ہے۔ اس واقعہ میں ایک بے مثال کردار سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کا بھی ہے۔ سیدہ زینب بہت صابرہ اور شاکرہ خاتون تھی۔ آپ نے کبھی ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں اپنی زبان سے بے صبری اور ناشکری کا ایک کلمہ بھی نہیں کہا۔ 6 سال کی تھی، اپنے نانا رحمت عالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا غم اٹھایا۔ چند ماہ گزرے تو والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا کی وفات کا قیامت خیز دکھ بھی برداشت کیا۔ جوان ہوئیں، حضرت علی مرتضیٰ اپنے بابا جان کی شہادت کا المناک واقعہ دیکھا۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت، کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شہزادوں حضرت عون و محمد کو ذبح ہوتے، اپنے عزیزوں، بھتیجوں، رشتہ داروں کی لاشیں اور سب سے بڑھ کر اپنے محبوب ترین بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قیامت خیز شہادت بھی دیکھی۔ اس سب کے باوجود آپ نے مصائب، آلام اور تکالیف اٹھا کر بھی ہمیشہ صبر سے، شکر سے کام لیا۔ آپ بڑی دانش مند، تدبر اور فہم کی مالک تھیں۔ کوفہ میں آپ درس قرآن دیا کرتی تھیں اور تمام کوفہ کی خواتین آپ سے اکتساب فیض کرتیں۔ آپ غریب پرور تھیں۔ آپ نے دنیا کو کبھی پرائرٹی نہ دی، دنیا کی کسی لالچ اور ہوس کو قریب نہ آنے دیا۔ آپ بڑی رحم دل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی میں کبھی تہجد قضا نہ کی۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے جان کا واقعے کے بعد بھی جبکہ دکھ ہی دکھ تھا، میں نے اپنی پھپھی صاحبہ کو دیکھا کہ سیدہ زینب تہجد کی کبھی قضا نہیں کرتی۔ آپ کی ایسی زہد و تقوی کی وجہ سے آپ کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ اے میری پیاری بہن، میرے حق میں دعا فرما دیں، اور آپ واقعہ کربلا کے بعد یوں دعا کرتی تھیں کہ الہی آل رسول کی اس قربانی کو قبول فرما لیں۔ آپ کے اسی زہد و تقوی کی وجہ سے آپ کے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اکثر درخواست کرتے کہ اے میری بہن، میرے حق میں دعا کر دیں، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے لیے دعا کرتی، اور کربلا کے بعد آپ اکثر یہ دعا کرتی تھیں کہ الہی آل رسول کی اس قربانی کو قبول کر لیں۔ سیدہ زینب کی زندگی ہر موقع پر ہی ماڈل ہے۔ ہماری خواتین زندگی کے جس پورشن میں رہنمائی اور ہدایت چاہتی ہیں، سیدہ زینب کی زندگی سے ملتی ہے۔ کربلا کے واقعہ جانکاہ کے بعد سیدہ زینب نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن آپ کربلا میں اور بعد از کربلا کبھی حضرت علی مرتضیٰ کے لہجے میں نظر آئیں، کبھی حضرت امام حسین جیسا عزم و استقلال آپ کی سیرت میں نظر آیا، اور کبھی اپنے نانا کی طرح آپ نے دربار کوفہ و شام میں وقت کے جابر حکمرانوں کے سامنے حق گوئی کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کی عزت رکھی اور اسلامی تعلیمات کو معراج تک پہنچایا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حضرت امام حسین سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر کی اجازت کے ساتھ آپ سفر کربلا میں روانہ ہوئیں، میدان کربلا میں شامل رہیں
اور بعد از کربلا کی ایک پوری تاریخ ہے جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ آج ضرورت ہے ہماری خواتین بالخصوص سیدہ زینب کے کریکٹر کو پڑھیں کہ انہوں نے گھر میں اور میدان میں، سفر میں اور حضر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور پھر دشمنان دین کے ساتھ کیا کردار پیش کیا۔ اس کردار کو فالو کریں، دنیا میں عظمت ہوگی اور آخرت میں عزت ہوگی۔